إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات، خواتین، پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے. محترم حضرات، ہمارے سماج میں بہت سارے بگاڑ ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری قباحتیں اور شناعتیں ہیں. ان قباحتوں اور برائیوں میں سر فہرست شرک ہے. آج جو ماحول، خوف کا ماحول، ڈر کا ماحول، آج ہمارے جان و مال محفوظ نہیں. یہ سارے حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا شاخ سانہ ہمارے اندر پائے جانے والا شرک ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں، بلاد عرب خاص طور پر مکے کو دیکھیے، مدینے کو دیکھیے اور ان کے اطراف و اکناف کے شہروں میں دیکھیے، توحید پہ دروس ہوتے ہیں. شرک کی قباحت پر وہاں پر واعظ و نصیحت کی مجلسیں ہوتی ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہاں شرک نظر نہیں آتا. برائیاں ہوں گی، شرک نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود شرک کی قباحتوں پر وہاں پر دروس چلتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، خطبات ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ بہت حساس موضوع ہے. یہ بار بار بیان کیا جانے کے قابل موضوع ہے. اسی پر بس نہیں، اس کی باریکیوں پر وہ لوگ پہنچتے ہیں اور پہنچ کر بتاتے ہیں دیکھو کتنی باریکی سے شرک داخل ہوتا ہے، کہیں اس کے شکار نہیں ہو جانا. آئیے، لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان علیہ السلام کو یاد کرو، اپنے بچے کو وہ نصیحت کر رہے تھے. دوران نصیحت انہوں نے کہا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو بہت بڑا ظلم کہا. کیوں؟
اس لیے اسے بڑا ظلم کہا. ہمیں وجود اللہ نے بخشا، ہمیں صحت و تندرستی اللہ نے دیا، روزیاں اللہ دے رہا ہے، کپڑا اللہ نے دیا، ہمارا شاندار مکان ہے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ہمارے پاس شاندار سواری ہے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ہمارے پاس اولاد ہے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. سب کچھ اللہ کا لیتے ہو، عبادت کسی اور کی کرتے ہو، قربانی کسی اور کے لیے کرتے ہو، سجدہ کسی اور کے لیے، رکوع کسی اور کے لیے، نظر و نیاز کسی اور کے لیے. یقیناً اسی واسطے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم. بہت بڑا ظلم ہے یہ، بہت بڑا ظلم ہے یہ. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اپنے ایمان میں ظلم کو داخل نہیں کیا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان میں ظلم کو داخل نہیں کیا. ظلم سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہم نے بیان کیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہے. اولئک لہم الامن، امن انہی لوگوں کے لیے ہے. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں بد امنی کا ماحول ہے، امن نہیں ہے، جان و مال محفوظ نہیں ہے، سب کچھ لٹ رہا ہے. کیوں؟ ہم ایمان لائے، ہمارے ایمان میں یہ ظلم داخل ہے، اسی واسطے امن نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اپنے ایمان میں یہ ظلم کو، یہ شرک کو داخل نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں. گویا آج لوگ نہ تو امن میں ہیں نہ تو ہدایت پر باقی ہیں. آگے آئیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. شرک سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات. بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. اتقوا السبع الموبقات، یہ 7 گناہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں انسان کو. وہ کیا کیا ہیں؟ الشرک، پہلے نمبر پر شرک، والسحر، جادو کرنا، اس کے بعد وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ناحق کسی کا قتل کرنا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، واکل الربا، سود پہ گاڑی خریدنا، مکان بنانے کے لیے سود پہ پیسہ لینا، بچے کو ایڈمیشن دلانے کے لیے سود پہ پیسہ لینا، ہاں دکان چلانے کے لیے سود پہ پیسہ لینا، یہ برباد کر دیتا ہے یہ گناہ. ربا واکل الربا، سود کھانا، سودی لین دین کرنا سب لعنت ہے، اس سے بچنا. 5 چیزیں ہوئی. 6ٹھی چیز والتولی یوم الزحف، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا. 7ویں نمبر پر وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، بھولی بھالی مومن عورتوں پہ بہتان لگانا، الزام لگانا. یہ 7 گناہوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں.
پہلے نمبر پر کیا ہے؟ شرک. شرک ہے پہلے نمبر، والسحر دوسرے نمبر پر جادو ہے. شرک کے فوراً بعد جادو کا ذکر آیا. کیوں؟ جادو شرک کے بغیر نہیں ہوتا. جادو کا عمل بغیر شرک کے نہیں ہوتا. بہرحال یہ شرک ہلاک کرنے والا گناہ ہے، آدمی سے برباد ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اسی واسطے یہ گناہ ناقابل معاف ہے. اللہ تعالی اگر کوئی انسان شرک کی حالت میں مر گیا اسے معافی نہیں ہے، نہیں ہے اسے معافی. شرک کے علاوہ اور جتنے گناہ کر لے اللہ کے تابع ہے، اللہ چاہے تو ان گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں بھیج سکتا ہے، شرک کو نہیں. دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا. شرک کے علاوہ اور جو گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی بات، چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. یہ شرک ہے. یہ گویا وہ دھاگے کو اللہ کا مقام دے رہا ہے، وہ تعویذ کو اللہ کا درجہ دے رہا ہے. اللہ جو کام کرتا ہے وہ کام یہ تعویذ کرتی ہے. غلط ہے. کوئی سوال کر سکتا ہے دوا بھی تو وہی ہے جو دوائی کھاتے ہیں. اللہ نے دوا کھانے کا حکم دیا ہے، تعویذ لگانے سے منع کیا ہے. بیکار کی باتوں میں نہیں پڑنا، بیکار کی دماغ نہیں لڑانا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تم کو دے اسے لے لو، جس سے منع کیا اسے رک جاؤ. دوا کھانے کا حکم دیا گیا ہے، دوا کھاؤ. تعویذ سے منع کیا گیا ہے، تعویذ سے رکو. بیکار کے دماغ نہیں دوڑاؤ. یہ ناقابل معاف جرم ہے. کوئی تعویذ پہ رہے، تعویذ میں اس کی موت ہو گئی، اللہ اسے معاف نہیں کرتا، اسے معاف نہیں کرتا اللہ تعالی. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ایسا گناہ ہے اس گناہ کی وجہ سے باقی نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. کوئی شرک کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، قربانیاں کر رہا ہے، حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کر رہا ہے، عمرے پہ عمرے کر رہا ہے، ذکر و اذکار میں بیٹھتا ہے، اس کی زندگی میں شرک ہے. وہ شرک کی وجہ سے یہ پوری عبادتیں اس کی اکارت جا رہی ہیں. دلیل اللہ تعالی سورہ یونس کے اندر مختلف پیغمبروں کے نام لیا. اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ، ہارون، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط. یہ تمام نبیوں کے نام اللہ رب العالمین نے لیا. لے کر اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء بھی شرک کر لیے ہوتے ہم ان کے تمام اعمال کو غارت کر دیتے. یہ کیسے جلیل القدر انبیاء، کیسے مقام اور رتبے کے یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. نعوذ باللہ ان سے شرک کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک سبق دے رہا ہے. اگر یہ بزرگ پیغمبر بھی شرک کر لیے ہوتے تو ان کے اعمال ہم اکارت کر دیتے، ضائع کر دیتے. ایک طرف ہماری زندگی میں شرک ہے اور ایک طرف عبادتوں کا انبار. یہ ڈھونگ ہے، یہ ڈھونگ ہے. اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. اسی واسطے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ہمیشہ کے جہنمی ہے. کیسے جہنمی؟ ہمیشہ کے جہنمی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. یاد رکھو، یاد رکھو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اللہ اس کے اوپر حرام کر دیا ہے.
وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جنت جب حرام ہو گئی بچا کیا اس کے لیے؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہے اس کا ٹھکانہ۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے مشرک کو، مشرک پر اللہ کی ایسی لعنت ہوتی ہے، ایسی سزا اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی محبت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے محبت کم رکھے کیا کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ اس کی زندگی سکون کی گزر سکتی ہے؟ نہیں گزر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیے ہیں، وہ اپنے ان باطل اور جھوٹے معبودوں سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ ایمان والوں کو دیکھو، وہ اللہ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھو جو مشرک ہوتے ہیں ان کو سامنے بٹھا لو، بٹھا کر اللہ کی قدرتوں کے بارے میں بتاؤ، یہ اللہ تعالیٰ بغیر ستون کے آسمان کو کیسے کھڑے کیا ہے، زمین کو اللہ کیسے بچھایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیسے ہوائیں چلاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیسے دنیا کا نظام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کیسے کیا ہے، یہ ساری باتیں اس کے سامنے بیان کرو بٹھا کے، جھومتا نہیں، ہلتا نہیں اپنی جگہ سے۔ کسی بابا کے بارے میں بولو، خبر سے ان کا ہاتھ آیا، ہاں چٹان پیس کے روٹی پکا کے کھا، واہ واہ، وہ جھومتا ہے، وہ جھومتا ہے۔ اللہ کی محبت اس کے اندر نہیں ہے، غیروں کی محبت۔ ہاں اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے وہ اپنے باطل معبودان سے محبت رکھتا ہے۔ ایمان والوں کو دیکھو اللہ سے محبت رکھتے، آسمان و زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں ایمان والے، ان کی آنکھیں رو پڑتی ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، وہ مشرک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آئیے، اللہ رب العالمین نے اس کے دروازوں کو بند کیا، شرک کے دروازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا۔ آپ نے کیسے بند کیا؟ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا میرے مقام کو تم ایسے اونچا نہ کرو جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے مقام کو اونچا کیا۔ بس اتنا کہو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ یہ کون کہا یہ؟ اور آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی، وفات کے وقت باتیں بتانے کی بہت ساری تھیں، ڈھیر ساری باتیں تھیں، چنندہ باتوں کو آپ نے بیان کیا۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہود پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیسے وقت میں آپ کی وفات ہو رہی ہے، آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، نصیحت کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود پر اللہ کی لعنت ہو، نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مزار بنا لیا۔ کس کی قبروں کو مزار بنایا انہوں نے؟ کس کی قبروں کو؟ ایرے غیرے کی قبروں کو، شرابیوں کی قبروں کو، مجنون اور پاگل جیسے لوگوں کی قبروں کو، اپنے نبیوں کی قبروں کو، عیسیٰ و موسیٰ ایسے جلیل القدر پیغمبروں کی قبروں کو انہوں نے مزار بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لعنت ہو ان کے اوپر۔ آج شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ ہاں کیسے کیسے لوگوں کی مزاریں بنا کر فخر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ان کے اوپر اللہ کی لعنت نہیں ہوگی؟ لعنت ہوگی، بے شمار لعنت ہوگی۔ اور آگے آئیے،
اسی راستے کو بند کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر ان یقعد علیہ وان یبنى علیہ. آپ نے منع کیا 3 چیزوں کو. کیا 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 کیا؟ ان یجسس القبر، قبر کو پختہ بنانے سے منع کیا. اس کو جو ہے کانکریٹ ڈال کے، سلیں کھڑا کے، ہاں اونچی کر کے، مضبوط کر کے، ماربل لگا کے، گرانائٹ سجا کے آپ نے اسے منع کیا. وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اس پر بیٹھنے سے منع کیا. بیٹھنے کے 2 معنی، یا قبر پہ جا کے بیٹھ جانا، جیسے چیئر پہ بیٹھتے ہیں، چبوترے پہ بیٹھتے ہیں، ایسا بیٹھنا منع ہے. اور دوسری ممانعت مجاور بن کے بیٹھ جانا. آپ نے یہ بیٹھنے کی تمام شکلوں کو منع فرمایا. وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس پر عمارت بنانے کو منع فرمایا. اس پر عمارت بنا دیں، یہ آپ ذرا غور کیجئے، یہ شرک کی باریکیاں ہیں. یہ شرک کی باریکیاں ہیں. قبر کو رکھ کے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے قبر کو رکھ کے؟ مضبوط بنا کے، نشانی بنا کے کیا کریں گے؟ اسی سے شرک کے دروازے پھوٹتے ہیں. شرک کی راہیں یہیں سے ہموار ہوتی ہیں. آپ نے ان تمام چیزوں کو منع فرمایا. اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع کیا. شرک کی باریکیاں، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں لیکن قبروں کی طرف منہ کر کے پڑھنے سے منع کیا گیا، کہیں سے جو ہے شرک کے راستے سامنے نہ آ جائیں. آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آخر میں جن مشرکین کا یہاں پر ذکر ہے، لعنت لعنت لعنت، جنت حرام ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، وہ مشرکین آج کے مشرکین سے کروڑ درجے بہتر تھے. وہ بات سمجھ میں آئی؟ آج کے مشرکین سے کروڑ درجے بہتر تھے وہ مشرکین جن کے بارے میں آپ نے اتنی باتیں سنی. کیسے؟ سورہ یونس اٹھائیے، آیت نمبر 21 کو پڑھیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی پروردگار ہے جو تم کو چلاتا ہے زمین میں اور سمندر میں. یہ اللہ کی شان ہے. زمین میں چلاتا ہے، اللہ نے پیر دیے اور توفیق سفر دیے، اور بڑی بڑی گاڑیاں، بہترین سے بہترین سواریاں اللہ نے ہمارے حوالے کیے. ہم زمین پر جو ہے دور دور تک کا سفر بڑے آرام سے کر لیتے ہیں. هو الذی یسیرکم فی البر، وہی اللہ ہے جو تم کو زمین میں چلاتا ہے، والبحر، سمندروں میں چلاتا ہے. بڑی بڑی کشتیوں میں تم سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہو. حتی اذا کنتم فی الفلک، تم کشتی میں بیٹھ جاتے ہو. حتی اذا کنتم فی الفلک، کشتیوں میں تم بیٹھ جاتے ہو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، تمہاری خواہش کے مطابق اللہ تعالی ہوائیں بھیجتا ہے. جہاں تم کو جانا ہے تمہارے موافق ہوائیں بھیجتا ہے. وَفَرِحُوا بِهَا، یہ خوشگوار ماحول تم کو مل جاتا ہے اور بڑے خوش ہوتے ہو. ہم جس سمت میں، جس روٹ میں ہم کو جانا ہے وہاں ہوا ہماری کشتی کو لے جا رہی ہے. جاءتھا ریح عاصف، جاءتھا ریح عاصف، ایسے خوشگوار ماحول میں ایک ہوا کا جھٹکا لگتا ہے، آ کر ایک ہوا کا جھونکا لگتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پورا بیلنس مس ہو جاتا ہے، مس بیلنس، توازن کھو جاتا ہے. اب پریشانی شروع ہو گئی، پسینے نکلنے لگے. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موجیں، پانی کے تھپیڑے، لہریں آ پڑ رہے ہیں. اب حالت کیا ہو رہی معلوم؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، سب کو معلوم ہو گیا موت نے آ کر گھیر لیا ہے. اگر بیچ میں کوئی پھنس جائے، ہر طرف سے دشمن آ کر اپنے ہتھیار نکال لے، اس کے رحم و کرم کے اوپر مبنی ہو جاتا ہے.
اس کے رحم و کرم کے حوالے ہو جاتا ہے. ہر طرف موت موت موت. یہی چیز یہاں پہ بیان ہوئی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ. معلوم ہو گیا ہر طرف سے موت نے آ کر گھیر لیا، موجوں نے آ کر گھیر لیا. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. خالص عقیدہ رکھ کر اللہ کو سب پکارنے لگتے ہیں اور یہ بولتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. پروردگار آج تو ہمیں یہاں سے نجات دے دیا، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. یہ کروڑ درجے بہتر تھے ہمارے سے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. ایسے ماحول میں اپنے ہاتھ کو اٹھا رہے ہیں، صحیح عقیدے کو لے کر اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ تو بچا لے، تو بچا لے، تو بچا لے. آج آئی سی یو میں ہوتے ہیں، وینٹیلیٹر لگا ہوتا ہے، ہاں ای سی جی ان کا گراف بتا رہا ہے کہ ابھی ان کی روح نکلنے والی ہے. یہ تمام حالات ان کے سامنے ہوتے ہیں. قسم اللہ کے ان کے گلے سے تعویذیں نہیں نکلتے. ہاں ان کے عقیدوں کے بگاڑ میں ذرہ برابر سدھار نہیں آتا. ان کو دیکھو جن کے تعلق سے اتنی لعنتیں سنے ابھی تک. بات سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں سے شرک کو ختم فرمائے، سماج سے شرک کو ختم فرمائے. شرک کی باریکی باریکی پروردگار ہم سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں پر رحم فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.